اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضٌ بیماری ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو مرضا بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم یہ دھوکہ دینے کا سبب ہے، پیچھے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ منافقین اللہ اور ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ایسا بدبخت شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ عالم الغیب کو دھوکہ دے، ایمان والوں کو دھوکہ دے؟ تو فرمایا فی قلوبہم مرضٌ یہ منافقین ان کے دلوں میں ہی مرض ہے، اس وجہ سے یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا مرض ہے؟ شک ہے، ایمان کے بارے میں ان کو شک ہے۔ مرضٌ کردار کی کمزوری، ان کا کردار کمزور ہے، یہ نہ اسلام پر پختہ ہیں اور نہ کفر پر ہیں۔ مرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی طور پر آدمی بیمار ہو اور دوسرا روحانی طور پر اس کی روح کمزور ہو جائے۔ تو روحانی بیماری کی وجہ سے دین کمزور ہو جاتا ہے، جیسے جسمانی بیماری سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا یہ نتیجہ دنیاوی ہے، پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ کس طرح زیادہ کیا کہ فوراً سزا نہیں دی، فوراً نہیں پکڑا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی۔ دوسرا مطلب اللہ نے بیماری کو زیادہ کر دیا کہ اللہ اسلام کو ترقی دیتا رہا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ حسد میں جلتے رہے، اس طرح ان کی بیماری بڑھتی رہی۔ فزادہم اللہ مرضا یہ ہے سنت اللہ کا بیان۔ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے کہ جو شخص جو راستہ اختیار کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم ہم پھیر دیتے ہیں اس شخص کو جس طرف وہ پھر جائے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے اسلام کی راہیں کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو کفر کو منتخب کرتا ہے کفر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو منافقت کرتا ہے تو منافقت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، حالانکہ یہ امتحان ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم یہ اخروی نتیجہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم یہ اس کے دو معنی ہیں، ایک کہ عذاب درد دینے والا، ایسا عذاب ان کو جو درد دینے والا ہوگا۔ دوسرا معنی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کو ایسا عذاب ہوگا جس کو خود درد ہو رہا ہے۔ مؤلم ایسا عذاب جس عذاب کو اپنے آپ سے درد ہو رہا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اتنی سخت ہے کہ باقی ساری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنی سخت ہے، تو منافقین کے لیے وہ ہوگی۔ اب منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس وجہ سے کفار کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور منافقین کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک اور دکھ دینے والا اور سخت ترین عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون یہ عذاب کا سبب اور وجہ ہے، کیوں عذاب ہوگا؟ بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ کہ اندر کفر تھا اور ظاہر میں ایمان کرتے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم پر، کہ دنیا میں جو سزائیں ہوتی ہیں دنیاوی جرائم پر حدود ہیں تو یہ جرائم کے مطابق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ دیکھیں منافقت یہ کفر سے بڑا جرم ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق قیامت کے دن یا جہنم میں
کافروں سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافروں سے بھی جو سخت ترین درجہ عذاب علیم میں بھی آ گیا، سخت ترین ان کو عذاب ہوگا آخرت میں، لیکن دنیا میں منافقین کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کی ہے۔ ان کی خباثات بیان کی ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اب ان کو قتل کر دو یا یہ کرو وہ کرو، کوئی ان کے لیے حکم بیان نہیں کیا، بلکہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے دنیا میں جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جرائم کے مطابق نہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ کوئی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم کی سزا ہے، لیکن ایک آدمی کافر ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کے احکام کو مان کر اور ذمہ بن کر اور مسلمانوں کے ماتحت رہ رہا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہے۔ زانی کو سزا ہے شادی شدہ کو۔ اسی طرح اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ اور کافر ہے، اگر ایسے کسی شخص کو آپ نے زانی کہہ دیا، زنا کی تہمت لگائی، تو اس پر بھی حد ہے، سزا ہے، لیکن کافر کہہ دیا اس پر کوئی حد نہیں ہے، کوئی سا۔ حالانکہ کافر کا جو طعنہ ہے یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ تو دنیا میں جو سزائیں ہیں وہ جرائم کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ مصلحت کے مطابق ہیں، جو مصلحت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حدود یعنی یہ رجم وغیرہ یہ سزائیں جو ہیں، ان کا اس بات عقل سے نہیں کیا جا سکتا، انسانی عقل کے اور قیاس کے ذریعے ان کا اس بات نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن و سنت میں جو حدود مقرر ہیں وہی ہوں گی۔ اب ان کو ہٹا کر یہ کہنا بھی یہ زیادہ سخت ہیں یا یہ زیادہ نرم ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی سزا مقرر کرتے ہیں، تو یہ کفر ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ ہاں، جہاں قرآن و سنت میں سزائیں نہیں ہیں وہاں تعزیرات ہیں، وہاں اختیار دیا گیا ہے حاکم وقت کو کہ جیسا مناسب سمجھے ان کو سزا دے دے، لیکن شرعی حدود سے کم ہو تو وہ سزا اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ جو حدود ہیں ان میں رد و بدل کرنا اور ترمیم کرنا اور تغیر کرنا، اس کی کسی انسان کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی قانون کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ گویا الوہیت کے درجے میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ منافقین، ان کی مختصر تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہلے سے مشرکین کے دو قومیں آباد تھیں، اوس اور خزرج، اور یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دین اسلام خوب پھیلنے لگا، تو یہودیوں کو، خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ دشمنی پر اتر آئے۔ کچھ لوگ اوس اور خزرج کے مشرکین قبیلہ کے، وہ بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی عام اشاعت کے بعد کھلے عام دشمنی نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے چال چلی، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور اندر سے کافر تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج 2 قبیلے اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کسی کی سرداری نہیں چلتی، اس لیے وہ اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے لگے، حسد آ گیا، دشمنی پہ آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں سے بھی بچے رہے اور کفار سے بھی اپنا گٹھ جوڑ رکھا۔ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے، لیکن چونکہ دل سے مومن نہیں تھے تو اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو سستی سے کھڑے ہوتے، ایسے ڈھیلے ڈھیلے ہو کے لوگوں کو دکھاتے، اللہ کو کچھ یاد نہیں کرتے تھے نماز میں، اور جہاد میں شریک ہوتے لیکن کبھی راستے سے واپس آ جاتے، جیسے غزوہ احد میں 300 واپس آ گئے تھے اور یہ بہانہ بنایا تھا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا جی، اور کبھی جا کر پھر وہاں مکر و فریب کرتے اور مسلمانوں کے راز فاش کرتے، غلط افواہیں اڑاتے۔ غزوہ احد میں یہ ہوا کہ جب ابتداء مسلمانوں کو شکست ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھو نا، ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا اس لیے مار رہے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں، اور یہ بھی افواہ اڑائی کہ ان محمدن قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ وہ جو شیطان نے آواز لگائی تھی اس سے پہلے منافقین نے آواز لگائی تھی اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کے راز بھی فاش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، جھوٹی قسمیں کھاتے، جیسے سورہ منافقون میں تفصیلاً موجود ہے۔ ان کے زیادہ حالات سورہ بقرہ یہ رکوع نمبر 2، سورہ نساء رکوع نمبر 21، پوری سورہ منافقون اور سورہ حشر اور سورہ توبہ میں تفصیلاً بیان ہے، ان کے سارے حالات بیان ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذاؤں پر صبر کرتے اور ان کو کوئی سزا تکلیف وغیرہ نہ دیتے، اس لیے تاکہ شاید یہ لوگ مخلص اور مسلمان ہو جائیں، مخلص مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کو کچھ نہ کہتے تھے۔ اور یہ کارگر بھی ہوا، مسلمان ہوئے بھی بہت سارے لوگ، اور تاکہ غیر مسلم یہ اعتراض نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، اپنے آدمیوں کو مار رہا ہے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ انہیں سختی اور ذلت کے ساتھ مدینہ سے نکال دیا گیا۔ سورہ حشر میں موجود ہے، من یقول آمنا باللہ، ایمان چونکہ تصدیق قلبی کا نام ہے، صرف زبانی دعویٰ سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ جو فرمایا ومن الناس من یقول آمنا باللہ، تو یہ ایمان باللہ زبان سے مراد ہے کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، ابھی تک ان کا دل ایمان نہیں لایا۔ منافق کسی کا نہیں ہوتا، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں حیران سرگردان ہوتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، وہ صرف اپنا ہوتا ہے، جہاں دنیاوی نفع دیکھتا ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے، جہاں کی ہوا ہو ادھر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو حاملہ ہونے کے لیے کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں جاتی ہے۔ از مشکات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نفاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب یا کفر ہے یا اسلام، یعنی نفاق دل میں ہوتا ہے اور دل کا حال ہم نہیں جانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا۔ البتہ نفاق عملی، نفاق کی دو قسمیں، ایک اعتقادی اور دوسری عملی، تو عملی اب بھی موجود ہے۔ اس کی کئی علامات ہیں، جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ایک منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک میں 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، چغلی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، فساد کرنا، صحابہ پر اعتراض، نماز میں سستی، جہاد میں شریک نہ ہونا، اس کے لیے ہیلے بہانے کرنا، ہمارے گھر خالی ہیں جی، کفار کے ساتھ دوستی کرنا وغیرہ، اس طرح کی یہ بہت ساری علامات اور نشانیاں ہیں منافقت کی۔